اور آپ کے اب دل تھام کے بیٹھو میری باری آئی، تو آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں میں درخواست کر رہا ہوں جناب ساغر خیامی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کو قہقہ زار بنا دیں اور سوتے ہوں کو جگا دیں۔ جناب دیکھیے، زیادہ شاعری بھی طبیعت پریشانی کرنے لگتی ہے نا، تو میں اپنا ایک 4 مصروں میں پڑھ دوں کہ میرا کیا حال ہوا تھا زیادہ شعر سنانے میں، اور سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے ہے۔ ایک شب ہمارے بزم میں جوتے جو کھو گئے، ایک شب ہمارے بزم میں جوتے جو کھو گئے، ہم نے کہا بتائیے گھر کیسے جائیں گے، کہنے لگے کہ شعر سناتے رہو یوں ہی، گنتے نہیں بنیں گے ابھی اتنے آئیں گے۔ ایک شب ہمارے بزم میں جوتے جو کھو گئے، ہم نے کہا بتائیے گھر کیسے جائیں گے، کہنے لگے کہ شعر سناتے رہو یوں ہی، گنتے نہیں بنیں گے ابھی اتنے آئیں گے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں تو قومی ایکتا پر بہت زیادہ شاعری ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں تو تمام طبقوں کے لوگ رہتے ہیں، تو میں نے 6 مصرے کہے کہ جتنے وثوق سے مسلمان کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اتنے وشواس سے ہندو کہتے ہیں ہم بیکنٹھ جائیں گے، ان کو کیا جنت کو بیکنٹھ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم پیراڈائز میں جائیں گے۔ ایک شاعر کی نظر میں کون جنت میں جائے گا، بڑا خطرناک موضوع ہے۔ مولانا فرمائیں کہ ہندو یہ سوچتے ہیں کہ بیکنٹھ جائیں گے، مسلم یہ سوچتے ہیں کہ فردوس پائیں گے، عیسائیوں کو ناز کہ عیسیٰ بچائیں گے، میرا خیال ہے سبھی سیٹی بجائیں گے۔ ہندو یہ سوچتے ہیں کہ بیکنٹھ جائیں گے، مسلم یہ سوچتے ہیں کہ فردوس پائیں گے، عیسائیوں کو ناز کے عیسیٰ بچائیں گے، میرا خیال ہے سبھی سیٹی بجائیں گے، ہندو ہی جائے گا نہ مسلمان جائے گا، جنت میں گر گیا بھی تو انسان جائے گا۔ چمچے پتیلے سے گرم ہے، اسی سے ملتا ہوا چمچوں کو دیکھیے۔ اب دیکھیے، اسی پر قومی ایکتا بین الاقوامی کا خیال یوں ہے کہ کسی مسلمان کو یہ شکوہ نہیں کہ اس کو رام نے کسی قسم کا نقصان پہنچایا ہو، کسی ہندو کو یہ شکوہ نہیں کہ اس کو اللہ نے کسی قسم کا نقصان پہنچایا ہو، لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں بیٹھتے ہیں، کوئی ہندو کوئی مسلمان کوئی سکھ کوئی عیسائی، اگر یہ سوچ لیا جائے کہ سب انسان ہیں تو شاید انسان ہو جائے۔ مولانا فرمائے کہ ایسی کوئی مثال زمانے نے پائی ہو، ایسی کوئی مثال زمانے نے پائی ہو، ہندو کے گھر میں آگ خدا نے لگائی ہو، بستی کسی کی رام نے یارو جلائی ہو، اور نانک نے صرف راہ سکھوں کو دکھائی ہو، رام و رحیم و نانک و عیسیٰ تو نرم ہیں، اور چمچوں کو دیکھیے تو پتیلی سے گرم ہے۔ ایسی کوئی مثال زمانے نے پائی ہو، ہندو کے گھر میں آگ خدا نے لگائی ہو، بستی کسی کی رام نے یارو جلائی ہو، نانک نے صرف راہ سکھوں کو دکھائی ہو، رام و رحیم و نانک و عیسیٰ تو نرم ہیں، اور چمچوں کو دیکھیے تو پتیلی سے گرم ہے۔ دیکھیے، پہلے تو جب ٹھیک ٹھاک تھے تو لڑکیاں دکھائی دیتی تھیں، اب اس عمر میں پہنچ گئے جہاں حوریں دکھائی دیتی، اور وہ کتنی خوبصورت ہیں وہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ حوران خلد حسن میں بہتر ہیں کس قدر، میدے کی لوئی جسم ہے اور شربتی نظر، ہر چیز نازکی میں رگے گل سے خوب تر، اور شب بھر ٹٹولتے رہو ملتی نہیں کمر، شب بھر ٹٹولتے رہو
ملتی نہیں خبر حوریں گلے سے آ کے جو ہم کو لگاتی ہیں، مونچھیں خوشی سے منہ پر 9:15 بجاتی ہیں، مونچھیں خوشی سے منہ پر 9:15 بجاتی ہیں۔ یہ ہم سب چور ہیں، مولانا فرمائیں کہ برباد سب شریف ہیں، آباد چور ہیں۔ برباد سب شریف ہیں، آباد چور ہیں، وہ بیٹے فروش باپ ہیں، داماد چور ہیں۔ شاگرد چور ہی نہیں، استاد چور ہیں، آزاد اپنا ملک ہے، آزاد چور ہیں۔ ارے کوئی تو ہے جو قوم کا پرسان حال ہے، ورنہ یہاں تو جھٹکے کا مرغا حلال ہے۔ کوئی تو ہے جو قوم کا پرسان حال ہے، ورنہ یہاں تو جھٹکے کا مرغا حلال ہے۔ یہ 3 مسلسل بند ہیں۔ دیکھیے ٹیکنالوجی جتنی بڑھتی جا رہی ہے تو اب عشق بھی سب اسی سے ہو رہا ہے، مشینوں سے، اس سے اس سے۔ تو ایک ایک بند مولانا فرمائیں کہ فولاد کی مشین حقیقت بتائے گی، کتنی ہے تیرے دل میں محبت بتائے گی، کیسے کٹے گی یہ شب فرقت بتائے گی، جو حال ہے شباب کا حالت بتائے گی۔ اب اپنی آرزو سے نہ ہم کو دبائیں گی، اب لڑکیوں کے نخرے کرینے اٹھائیں گی، اب لڑکیوں کے نخرے کرینے اٹھائیں گی، ہیٹر سے شعلہ حسن کا بھڑکایا جائے گا، اب عشق بھی مشین سے فرمایا جائے گا، شوہر بھی ایک مشین ہے سمجھایا جائے گا، عاشق کو بھی مشین سے تڑپایا جائے گا۔ ارے کچھ دن کے بعد دیکھنا سائنسی دین سے جنت کو بھیجے جائیں گے مردے پلین سے، جنت کو بھیجے جائیں گے مردے پلین سے۔ اب بیچاری یہ مولوی و پنڈت سب کیا کریں گے، جنت کو بھیجے جائیں گے مردے پلین سے، کمپیوٹروں سے جا کے مہورت لے آئیں گے، بھگوان کے بھجن بھی ریکارڈر سنائیں گے۔ ارے پنڈت بیچارے روٹیاں کس شے کی کھائیں گے، مندر میں خالی بیٹھ کے گھنٹا بجائیں گے۔ مطلب رہے گا کوئی نہ ملا کے دین سے، اور پڑھ لیں گے لوگ گھر پر نمازیں مشین سے، پڑھ لیں گے لوگ گھر پر نمازیں مشین سے۔ اب وہ مظفر صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، وہ قطعے کی فرمائش کریں تو پولیس میں ہے ماشاءاللہ سے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آج کل پولیس والے بہت شاعری کر رہے ہیں، ہوتا یہ مشاعروں میں ڈیوٹی لگتی ہے، گھر جاتے ہیں تو شاعر ہو جاتے ہیں۔ مولانا فرمائے کہ رفتہ رفتہ ہر پولیس والے کو شاعر کر دیا، محفل شعر و سخن میں بھیج کے سرکار نے ایک قیدی صبح کو پھانسی لگا کر مر گیا، رات بھر غزلیں سنائیں اس کو تھانے دار نے۔ ایک قیدی صبح کو پھانسی لگا کر مر گیا، رات بھر غزلیں سنائیں اس کو تھانے دار نے۔ ایک شاعرہ ہیں جو تقریباً مجھ سے 10 برس بڑی ہیں، لیکن جب میں بیٹھا ہوتا ہوں تو یہ کہتی ہیں کہ یہ شعر جو ہے بزرگ شاعر ساغر خیامی کو نظر کر رہی ہوں، اور میں سوچتا ہوں میں کیوں بزرگ لگ رہا ہوں، یہ کیوں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ مولانا فرمائیں کہ کھو گئی میک اپ کے کارن اصلی کی پہچان، کھو گئی میک اپ کے کارن اصلی کی پہچان، اوپر سے تو تاج محل اندر قبرستان، اوپر سے تو تاج محل اندر قبرستان۔ اب میں شاید جون میں پھر آؤں، اس لیے کہ سلمان خطیب صاحب کی یاد میں ایک مشاعرہ حیدرآباد کے لوگ کر رہے ہیں، وہ مزاحیہ مشاعرہ ہوگا تو شاید جون میں آنا ہو، تو تھوڑا سا بجا کے رکھوں گا تاکہ سرخرو ہو سکوں آپ کے سامنے۔ میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں، اور یہ نظم اب تک میں نے نہیں پڑھی ہے۔ مولانا فرمائے اس نظم کا عنوان ہے دلی کی بس۔ تھر تھراتی کانپتی آئی جو بس اسٹاپ پر، چڑھ گیا بونٹ پر کوئی اور کوئی ٹاپ پر، صورتن سجن منش لیکن نظر تھی پاپ پر، حشر کا ہنگام تھا
غالب تھے بیٹے باپ پر، اس طرح لڑکے تھے انسان جس طرح خالی گھڑے، ایک ملا منہ کے بھل ایک مہجبی پر پھٹ پڑے، ایک ملا منہ کے بھل ایک مہجبی پر پھٹ پڑے، ہو گیا تھا بھیڑ سے ہر شخص بس میں چڑچڑا، ایک ہی صف میں کھڑا تھا شہر کا چھوٹا بڑا، جب کوئی اندر گھسا تو کوئی باہر گر پڑا، چت پڑا تھا بس میں کوئی کوئی سر کے بل کھڑا، یوگ کے جتنے تھے آسن بس میں A1 ہو گئے، یوگ کے جتنے تھے آسن بس میں A1 ہو گئے، اور جیب میں رکھے چنے پس پس کے بیسن ہو گئے، جیب میں رکھے چنے پس پس کے بیسن ہو گئے، آنکھ میں ایک بار تصویر یتیمی پھر گئی، میں تو اندر گھس گیا چپل وہیں پر گر گئی، سر سے سر کی ایک ٹوپی کس کے سر گئی، ذکر کیا داما کا کیجئے آستین تک چر گئی، ذکر کیا داما کا کیجئے آستین تک چر گئی، اور اس قدر رگڑی گئی بالکل پرانی ہو گئی، گہری نیلی شیروانی آسمانی ہو گئی، آنکھ میں ایک بار تصویر یتیمی پھر گئی، میں تو اندر گھس گیا چپل وہیں پر گر گئی، سر سے سر کی ایک ٹوپی کس کے سر گئی، ذکر کیا داما کا کیجئے آستین تک چر گئی، اس قدر رگڑی گئی بالکل پرانی ہو گئی، گہری نیلی شیروانی آسمانی ہو گئی، بن دیکھیں کہ گورے گورے سرخ چہرے پیاس سے مرجھائے تھے، سخت گرمی کے سبب بچے کہیں چلائے تھے، ایک صاحب بھیڑ میں کچھ اس قدر گھبرائے تھے، اپنی گڈی جان کے گڈی میری کھجلائے تھے، اپنی گڈی جان کے گڈی میری کھجلائے تھے، رفتہ رفتہ وہ سڑک کے پیرہن میں آ گئے، ان کے منہ کے پان تک میرے دہن میں آ گئے، اور نظم کا آخری بند کہ تھا یقین دل کو میرے سرگرمی رفتار سے، جا رہی ہے دوسری دنیا میں وہ سنسار سے، اس قدر جھٹکے لیے اس نازنین پیار سے، پھنس گئی بوڑھے کی داڑھی گیس ہوئے خمدار سے، اور جب بریک پر پاؤں مارا ایکسیلیٹر چھوڑ کر، رکھ دیا کم بخت نے سب کا مقدر پھوڑ کر۔